حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد حج کے دنوں کا انتظار کریں۔ حج کی ابتدا 8 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ 8 ذوالحجہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج جب خوب روشن ہو جائے تو ضروری پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد احرام کی چادریں باندھ لیجئے۔ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں اور حج کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجئے۔ نیت کے بعد مرد حضرات ایک بار بلند آواز میں، خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ حج کے احرام میں داخل ہو جائیں گے اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ نیت اور تلبیہ کے بعد منا جانے کی تیاری کریں۔ آج 8 ذوالحجہ جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، یہ حج کا پہلا دن ہے۔ منا پہنچ کر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ادا کرنی ہے، یہ مستحب ہے۔ علاوہ ان نمازوں کے آپ نے اب فرصت کے لمحات میں ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، حج کا مذاکرہ، حج سیکھنا سکھانا، اپنی قضا نمازیں اور مختلف انداز میں عبادت کرنا اور ذکر اذکار میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ ان اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ جو حج کا دوسرا دن ہے، جس کو یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے، جب سورج خوب روشن ہو جائے آپ نے عرفات جانے کی تیاری کرنی ہے۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ اب وہاں پہنچ کر آپ نے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا، وقوف عرفہ کرنا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے اور حج کا دوسرا فرض ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ زوال سے غروب تک آپ نے عرفات کے میدان ہی میں رہنا ہے اور غروب سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر نہیں جانا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ مسجد نمرہ میں ہوں تو آپ نے امام الحج کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھنی ہے، اور اگر آپ اپنے خیموں میں ہوں اور آپ کے خیمے دور ہو تو آپ نے ان دونوں نمازوں کو الگ الگ، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ، مقیم ہے تو مکمل، مسافر ہے تو قصر ادا کرنی ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے اب آپ مزدلفہ تشریف لے جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں اور راستے میں نہیں پڑھیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھ لیں۔ رات میں ہی کسی وقت 70 سے زیادہ کنکر چن لیجئے اور رات اپنی عبادت میں گزاریں۔ پھر صبح صادق جب ہو جائے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کیجئے۔ یہ وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ نہ ہو۔ جب طلوع آفتاب ہونے کے قریب ہو آپ منا جانے کی تیاری کریں۔ یہ حج کا تیسرا دن 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ بڑے جمرہ یعنی جمرہ اخرى کو 7 کنکر ماریں گے۔ اس سے فارغ ہو کر قربانی کریں گے۔ یہ حج کی قربانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کریں گے، یعنی سر کے بال صاف کریں گے۔ یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ جب سر کے بال صاف کر لیے تو آپ کی احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی، بس میاں بیوی کے تعلقات حلال نہیں ہیں، باقی تمام پابندیاں ختم۔ موقع مل جائے تو آج ہی کے دن، ورنہ 11 یا 12 ذوالحجہ کے غروب تک آپ جا کر طواف زیارت کر لیں۔ یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ طواف زیارت کے بعد آخری پابندی جو میاں بیوی کے تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئی، میاں بیوی کے تعلقات حلال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ حج کی سعی کیجئے، یہ حج کی واجب سعی ہے۔ سعی کرنے کے بعد اب آپ منا دوبارہ تشریف لے آئیں اور 11 ذوالحجہ جو حج کا چوتھا دن ہے، زوال کے بعد جمرات پر جا کر کنکر ماریں۔ پہلے چھوٹے جمرے کو جس کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے 7 کنکر ماریں اور ایک طرف کھڑے ہو کر دعا کریں۔
پھر جمرہ وسطیٰ پر، جس کو درمیانہ جمرہ کہا جاتا ہے، اسے 7 کنکر ماریں اور ایک طرف قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ دعا کے بعد جمرہ اخری یعنی سب سے آخری والے جمرے پر جائیں اور اسے 7 کنکر مارنے کے بعد بغیر دعا مانگے اپنے خیمے پر واپس تشریف لے آئیں۔ بقیہ دن آپ کا اپنے عبادات میں گزاریں۔ اگلے دن یعنی 12 ذو الحجہ جو کہ حج کا 5واں دن ہے، دوبارہ سے زوال کے بعد جمرات پر جائیں اور تینوں جمرات کو اسی طرح کنکر ماریں جیسے کہ 11 ذو الحجہ کو مارے تھے، یعنی پہلے جمرہ اولا کو کنکر ماریں، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں، پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکر ماریں، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ آخری جمرہ، جس کو جمرہ اخری کہا جاتا ہے یا بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس جائیں، اسے 7 کنکر ماریں اور کنکر مار کر بغیر دعا مانگے واپس تشریف لے آئیں۔ موقع ملے تو 13 ذو الحجہ کی رمی بھی کر لیں، نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، سنت عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ جمرات کو کنکر مارنے کے بعد اب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں اور باقی بچے ہوئے دن اپنے عمرہ، طواف اور باقی عبادات میں گزاریں۔ البتہ وطن واپسی سے پہلے ایک عدد طواف کریں گے گھر کے کپڑوں میں، جس کے بعد سعی نہیں ہوگی۔ یہ طواف طواف وداع کہلاتا ہے جو کہ واجب ہے۔ طواف وداع پورا ہونے کے بعد آپ کے حج کے تمام فرائض اور واجبات مکمل ہوئے۔ الحمدللہ آپ کا حج پورا ہوا۔